وقال الله تعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ تمام طرح کی تعریفیں، خوبیاں اور برائیاں صرف اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے لیے ہے، جو ہر عیب و نقص سے پاک اور منزہ ہے۔ بقیہ جتنی بھی مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، ان تمام مخلوقات کے اندر کمزوری، ضعف اور عیب موجود ہے، اور ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے، جس کو اس دنیا کی آبادی اور اس دنیا کو، دنیا کے اندر رہنے والی ہر مخلوق کے لیے صالح بنا کر رکھنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ محترم سامعین، وہ مہینہ چند ایام ہے اور وہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جو مہینہ ان مقاصد کی یاد دہانی کراتا ہے جس کے لیے اس دنیا کے اندر سب سے سچی کتاب اور سب سے عظیم کتاب قرآن کریم کا نزول ہوا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ سال بھر کی غلطیوں، خامیوں، عیوب اور نقائص کو دور کرنے کا ایک سنہرا موقع عطا کرتا ہے۔ اپنی ایمانی حالت کو ایک طرح سے ریفریش کرنا، پھر سے اس کو تقویت دینے کا ایک بہترین موقع ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالی ہر سال ہم پر سایہ فگن کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہم میں پچھلے سال موجود تھے وہ آج نہیں، اور یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے مسیر اور آخری ٹھکانے تک جانا ہے۔ بہرحال کامیاب وہ شخص ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے اور اس دن کے لیے عمل کرتا ہے جو دن جزا اور بدلے کا دن ہوگا، یعنی مالک یوم الدین۔ جیسے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو بدلے کے دن کی تیاری کے لیے گویا کہہ دیجئے کہ ایک طرح سے ہم ایک امتحان کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، جس کا رزلٹ آخرت میں ہمیں ملے گا۔ یاد رکھیے کہ سلف صالحین اس مہینے کی آمد پر ساری مشغولیات کو ترک کر دیتے تھے اور خود کو اس مہینے کے لیے فارغ کر لیتے تھے۔ چنانچہ علامہ زہری کے بارے میں آتا ہے، مشہور محدث گزرے، حدیث کے بڑے عالم تھے، مدینہ میں کہا جاتا ہے جبل من جبال العلم۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حدیث بیان کرنا بند کر دیتے تھے اور گھر میں مصحف سے قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے۔ اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما وعلی الجمیع کہتے ہیں کہ یہ حضرات ایک ایک دن، ایک پورے رمضان کے مہینے میں 60 مرتبہ قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ خود امام بخاری کا کہنا ہے کہ وہ دن میں 1 مرتبہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھ جاتے تھے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ 3 دن سے کم میں قرآن کریم پڑھنا منع ہے۔ کہا کہ وہ شخص نہیں سمجھے گا قرآن کو جس نے 3 دن سے کم میں پڑھا۔ علامہ ابن رجب الحنبلی نے جواب دیا ہے ان علماء کی سیرتوں کو بیان کرتے ہوئے کہ جو افضل ایام ہوتے ہیں اس کا ہر لمحہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے، تو ایسے مواقع پہ انسان کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اور سلف دعا کرتے تھے رمضان کی آمد پہ 6 مہینے باقی رہتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسے کمالات اور خوبیاں اس مہینے کے اندر ہے جو دوسرے مہینوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس امت کی عمر انتہائی قلیل ہے، دوسری امتوں کی تاریخ دیکھیے، ان کے مقابلے میں 60 سے 70 سال اس امت کی عمر ہے۔ اس کم عمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ایسے مواقع اس امت کو دیے ہیں کہ وہ بہت ساری نیکیاں اکٹھی کر سکتی۔ سلف کیوں حریص رہتے تھے؟ خود صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان اجود الناس
لوگوں میں سب سے سخی تھے، اور ان کی سخاوت اور فیاضی کا دریا اس وقت بہہ پڑتا تھا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا۔ ہر سال حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو واسطہ تھے ان کے اور اللہ کے درمیان، وہ اترتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ واقف تھے ان مقاصد سے جن مقاصد کے لیے قرآن کریم نازل کی گئی۔ اور اس مختصر سے خطبے میں، گرچہ وہ بہت طویل موضوع ہے، کچھ باتیں انشاءاللہ نکات اور پوائنٹ کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گی کہ قرآن کریم کیوں نازل کی گئی۔ قرآن کریم کے نزول کا سب سے پہلا مقصد غلط عقیدے کی اصلاح کرنا تھا۔ دنیا کے اندر بہت سارے عقائد جو اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی شکل میں، باطل معبودوں کی شکل میں لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں۔ کوئی پتھر کو، تو کوئی درخت کو، تو کوئی کھانے پینے کی چیزوں کو، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، اور نہ جانے کن کن چیزوں کو لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا۔ قرآن کے نزول کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کر دے کہ جن چیزوں کو آپ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنا رکھا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ ان بستیوں کی داستان اللہ سناتا ہے قرآن کریم میں سورہ ہود میں، جن کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ کہا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اس وقت ان کے وہ معبودان جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے کچھ کام نہ آئے۔ لوگوں کے سامنے ان معبودان کی زیف کو کہہ دیجئے بے فائدہ ہونے کو کلیئر کر دیا۔ سورہ فاطمہ اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے اوپر جو ایک ریشہ ہوتا ہے باریک سا کھجور کی گٹھلی پر، کہا اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو گے وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، مان لے کہ اگر وہ سن لیتے ہیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور قیامت کے دن تمہاری ان شرک پرستیوں کی وہ خبر دیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہی خوب بہتر خبر دے رہا ہے تمہیں ان کے حالات کی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف۔ تو گویا قرآن کے نزول کا پہلا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی حقانیت کو واضح کیا جائے۔ مختلف مقامات پہ قرآن نے کہا، قرآن کا کہہ دیجئے 1/3 یا کچھ علماء کے بقول پورا قرآن صرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دیتا نظر آتا ہے۔ تو قرآن کریم کا پہلا مقصد تھا کہ اس غلط عقیدے کی اصلاح کی جائے جس کو لوگوں نے بنا رکھا ہے مختلف معبودوں کی شکل۔ دوسرا مقصد، اور اختصار کرتے ہوئے کہ قرآن کریم کے نزول کا دوسرا مقصد تھا اخلاق، یا کہہ دیجیے کہ انسان کی کرامت کو ثابت کرنا۔ انسان ایک معزز مخلوق ہے، خود مختار ہے، اس کو واضح کرنا۔ قرآن نے کئی جگہ اس کو بیان کیا، کہا اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے انسانیت کی تکریم کی، انسانوں کو معزز بنایا۔ اور کیسے معزز بنایا، بڑی لمبی بحث ہو سکتی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کی داستان کو آپ پڑھ لیجئے تو حالت یہ تھی کہ انسانیت سے گر چکی تھی، جیسا کہ مظاہرہ آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے غزہ کے اندر۔ ایسے جابر لوگ موجود تھے جو انسانوں کو انسان نہیں، جانوروں سے بھی بدتر سلوک ان کے ساتھ کیا کرتے، غلاموں کی شکل میں۔ چاہے وہ ایران کا انتہائی مشہور بادشاہ شاپور ہو، جس کے ظلم کی داستان یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اپنے غلاموں کے بازوؤں میں سوراخ کر دیتا اور اس میں رسیاں یا زنجیریں باندھ دیا کرتا تھا، اور جس طرح جانوروں کو گھسیٹا جاتا ویسے گھسیٹا کرتا تھا۔ یہ رومی یا عیسائی حضرات جو آج اپنی تہذیب پر نازاں ہیں، ان کی حالت یہ تھی کہ درندوں کے ساتھ انہیں لڑایا جاتا ہے انسانوں کو۔
انسانی کرامت کیا ہوتی ہے، انسان کی انسانیت کیا ہوتی ہے، اس سے وہ واقف نہیں تھے، یہاں تک کہ 1937 میں آئرلینڈ ایک پہلا ملک تھا جس نے ہیومن ڈگنیٹی لا پاس کیا، اور اس کے بعد 1948 میں جا کے کہہ دیجئے کہ ہیومن رائٹس کا جو ڈکلیریشن ہے وہ اعلامیہ پاس ہوا 1948 میں جا کے، لوگوں نے اعتراف کیا کہ انسان کو انسان رہنے کا حق، اس کو غلام نہ بنایا جائے، اس کے اوپر جبر نہ کیا جائے، اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک نہ کیا جائے، اس کی انسانیت کا خیال رکھا جائے۔ یہ 1948 میں آیا۔ قرآن کو دیکھ لیجیے، قرآن کیا کہتا ہے کہ کیسے اللہ نے انسان کو مکرم بنایا۔ پہلی چیز اللہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خود سے پیدا کیا، کہا فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ اے فرشتوں میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے، جب میں اسے پورا کر لوں، بنا لوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ ریز ہو جانا۔ تو گویا یہ انسان کے ساتھ امتیاز۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ کسی بھی مخلوق کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا سوائے انسان کے۔ جس مخلوق کو کہا کہ ہو گئی وہ مخلوق، کن فیکون، ہو جانا ہے تو ہو جائے گی۔ لیکن انسان کی کرامت اور خوبی یہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے خود سے پیدا کیا۔ دوسری چیز کہا فرشتوں سے سجدہ کروایا، جو سب سے کہہ دیجئے انتہائی برگزیدہ مخلوق، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو ایک ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان سے انسانوں کے لیے کہا کہ سجدہ کیجیے، سجدہ تعظیم۔ اتنا ہی نہیں، اس پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، جو چاہو تم جس سے چاہو استفادہ کر سکتے ہو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان فضاؤں سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک سے اپنے فائدے کی چیزیں نکالتا نظر آتا۔ جنگل کے خوفناک درندے اس کے لیے رام ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، وہ جس سے چاہتا ہے استفادہ کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تسخیر کونی تھی۔ اور چوتھی چیز کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ زبردستی تم کو میری ہی بندگی کرنی ہے، بلکہ اس کے لیے اپنا ارادہ رکھا، حق اور باطل کی راہوں کو واضح کر دیا۔ کہا سورہ کہف میں قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشفی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ کہہ دیجئے کہ حق آپ کے رب کی جانب سے واضح ہو چکی، اس کے بعد حق کی وضاحت کے بعد جو چاہے مومن رہے، جو چاہے کفر کرے، ایک طرح سے دھمکی والا جملہ ہے، تہدید کہتے ہیں بلاغی ادراک۔ یاد رکھو جو لوگ ظلم کرتے ہیں یعنی کفر کرتے ہیں، ہم نے ان کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں ان کو جھلسائے رکھے گی، اور پینے کے لیے انتہائی کھولتا ہوا پانی، بئس الشراب جو بدترین پانی ہے، وساءت مرتفقا اور جہنم بدترین آرام کی جگہ۔ کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں واضح ہو چکی۔ تو ایسا نہیں کہ اسلام نے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ زبردستی انسانوں کو کہا کہ میری ہی بندگی کرو، جیسے فرشتے کرتے ہیں۔ فرشتے اسپیشلی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، جو صبح و شام دن و رات اللہ کی تسبیح کرتے، تھکتے نہیں۔ پوچھا گیا کہ کیسے نہیں تھکتے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، کہا کہ تم سانس لینے میں پریشانی محسوس کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا فرشتوں کو عبادت میں ویسے ہی نہیں تھکتے جیسے تمہیں سانس لینے میں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ انسان کہہ دیجیے قرآن کریم کی نزول کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ اخلاق کو سنوارا جائے، اخلاق کو سنوارا جائے، فحاشی برائی کے ہر دروازے کو بند کر دیا جائے۔ اور دیکھیے سلف کو کہ کیسے ان کے اندر وہ جذبہ تھا اطاعت کا، فرما برداری کا، کہ جیسے سنتے تھے ویسے ہی اس کے اوپر عمل کرتے۔ شراب نوشی مشہور ہے کہ عربوں کی گھٹی میں پڑی تھی، ان کی کوئی محفل بغیر شراب کے نہیں چلتی، لیکن کیسے قرآن کریم نے اس عادت خبیثہ سے ان کو نکالا آپ دیکھ لیجیے۔ چنانچہ امام احمد اور نسائی نے حضرت عامر بن شرحبیل رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی، کہا حضرت عمر بڑے پریشان رہتے تھے شراب کے تعلق سے، ان کے دل میں تھا کہ شراب بری چیز ہے، تو دعا کرتے رہتے تھے اللہم بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ اس شراب کے سلسلے میں
واضح اور شافی بیان نازل کر دے تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں۔ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے سورہ بقرہ کی، اللہ کہتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ یہ آپ سے جوا اور شراب کے بارے میں پوچھتے، کہہ دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ وضاحت نہیں ہوئی، گویا مذمت بیان کی گئی، یہ پہلا اسٹیپ تھا۔ حضرت عمر کو یہ آیت سنائی گئی، انہوں نے کہا اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، اے اللہ شراب میں واضح حکم نازل کر دے۔ کچھ دن عرصے کے بعد پھر دوسرا حکم نازل ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہا ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ گویا نشے کی حالت میں نماز سے قریب آنے سے منع کر دیا گیا۔ جب بھی نماز کے لیے اقامت کہی جاتی تو پکارنے والا پکارتا الا لا یقربن الصلاة سکران، یاد رکھو کوئی اگر نشے میں ہے تو وہ نماز کے قریب نہ آئے، یہ اعلان کیا جاتا تھا اقامت کے ساتھ۔ پھر بھی حضرت عمر کو تشفی نہیں ہوئی، تیسرا مرحلہ کہا اللہم بین لنا بیانا شافیا، اللہ شافی بیان نازل کر دے۔ اب دیکھیے تیسری آیت نازل ہوتی ہے سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو شراب، یہ جوا، یہ پانسے، اس قبیل کی یہ چیزیں یہ شیطان کی گندگیاں ہیں، اس سے تم بچو۔ جب یہ آیت سنائی گئی کہا کہ اللہ باز آ گئے، بلکہ مسلم شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث آتی، کہا کہ میں کنت ساقی القوم، میں قوم کا ساقی تھا، پلایا کرتا تھا، لوگ بیٹھے تھے، وہ چھوٹے سے تھے، ابو طلحہ ان کے سوتیلے باپ تھے، انہی کے ساتھ کہا میں پلا رہا تھا لوگوں کو کہ اچانک راستے سے آواز آئی الا ان الخمر قد حرمت، آگاہ رہو شراب حرام قرار دی گئی۔ کہا کہ حالت یہ تھی کہ لوگوں نے پیالے اپنے منہ سے قریب کر رکھے تھے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، شراب کو انڈیل دیا، اور ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ انس جاؤ اس شراب کے مٹکے کو راستے پہ بہا دو۔ مدینے کی سڑکیں اور گلیاں بہہ پڑی شراب سے۔ یہ کیسی فرما برداری اور طاعت کی مثال تھی کہ ایک انسان ایک ایسی برائی جو اس کی گھٹی میں پڑی ہو کتنی آسانی کے ساتھ اس برائی سے نکل جاتا۔ تو اسلام کی نزول یا قرآن کریم کی نزول کا ایک مقصد تھا کہ اپنے اندر جو چھپی ہوئی جو عادتیں ہیں سیئہ، بری عادتیں انسان کے اندر، ان بری عادتوں سے انسانوں کو نکالا جائے۔ ایک اہم برائی ان کے ہاں زناکاری تھی، ایسی وبا کی صورت میں عام تھی کہ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ باضابطہ بری عورتیں اب جھنڈا لگائے رہتی تھی ہر شہر میں۔ ایک شخص آتا ہے، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں مسلم احمد کی حدیث، نوجوان شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عجیب و غریب سوال کرتا ہے، کہا یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ کہا اتنا سننا تھا کہ صحابہ جتنے سارے تھے مسجد میں زجرو، کہا مہ خاموش رہو، کیا بولتے ہو، تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا دعو، اسے چھوڑ دو، بلایا اسے قریب، اور اس کو اپنے قریب کرنے کے بعد پوچھا، کچھ سوالات پوچھے اور دیکھی کیسے اللہ کے نبی اصلاح کرتے تھے۔ کہا کہ اے نوجوان ذرا بتاؤ اب تحبہ لامک، کیا اس گناہ کو اپنی ماں کے ساتھ کرنا پسند کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ کی قسم ہرگز نہیں اللہ کے نبی میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ کہا اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ کہا لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی ہرگز پسند نہیں کروں گا میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ بہن کے لیے پسند کرو گے؟ کہا نہیں ایسا ہرگز نہیں کروں گا میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ پھوپھی کے لیے، یہاں تک کہ خالہ کے لیے، یہ سارے رشتے اللہ کے نبی نے جب ذکر کیے تو اس کے بعد کہا کہ کوئی بھی عورت جس کے ساتھ تم برائی کر رہے ہو وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ اس کے بعد اس شخص کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کی گناہوں کو بخش دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر اور اس کے دل کو صاف کر دے۔ کہتے ہیں حضرت ابو امامہ کی پھر اس کے بعد اس شخص کی حالت یہ ہوئی کہ اس طرح کی برائیوں کا نام بھی اس کے زبان سے نہیں نکلا۔ تو قرآن کریم کی نزول کا مقصد تھا کہ بری عادتیں جو انسانوں کے اندر تھیں ان بری عادتوں کو نکال کر پھینک دینا۔ اور یہ بہترین موقع ہے میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ اور چلتے چلتے ایک اہم بات کہتا چلوں کہ ہمارے دشمنان ہیں جو چاہتے نہیں کہ ہم استقامت کی راہوں کو لگے رہیں، جو چاہتے نہیں کہ ہم دین پر قائم رہیں۔ ایک عربی ویب سائٹ ہے واعی،
اور وہ اس طرح کی چیزوں کو واچ کرتا رہتا ہے جو برائی پھیلتی ہے جہاں سے۔ اس نے کہا کہ بری فلمیں جو ہوتی ہیں، گندی فلمیں، اس کے چلانے والوں نے الجیریا، سعودی عرب، سیریا، عراق، موروکو اور اس طرح کے ممالک میں ایک میسج ڈیلیور کیا۔ میسج کیا تھا؟ کیونکہ عموماً مسلمان اس طرح کی برائیوں سے، یا کہہ دیجئے اس طرح کی فلمیں دیکھنے سے رمضان میں بچتا ہے۔ اس کا میسج تھا انتم عبیدنا، تم سب کے سب ہمارے غلام ہو، اور اس رمضان کے بعد پھر تم لوٹو گے اس برائی کی طرف۔ گویا شیطان کے ایسے حواری ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہم ایمان کے اوپر ثابت رہیں، جو نہیں چاہتے کہ ہم پاکیزہ اخلاق کے اوپر قائم رہیں، جو نہیں چاہتے کہ ہم عفت اور پاک بازی کی زندگی گزاریں۔ تو ایسی چیزوں سے بھی انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد عورتوں کو انصاف دینا تھا۔ وہ عورت جو دنیا کے ہر سماج میں مظلوم و مقہور تھی، جس کو اس کو میراث میں حصہ نہیں ملتا، اگر وہ اپنے خاص ایام سے گزر رہی ہو تو یہودیوں کی شراست کو دیکھ لیجئے کہ وہ ان کا کھانا پینا رہنا سہنا سب الگ کر دیتے۔ شوہر وفات پا گئی تو دیکھ لیجئے جو ہمارے یہاں غیر مسلم حضرات مجبور کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اسی چتا پر سوار کر لے، ستی ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے۔ وہ عورت جو رومن اور عیسائیوں کے ہاں صرف سامان عیش سے کچھ کم نہیں تھی، بس اتنا ہی اس کی حیثیت تھی، اس عورت کو اسلام نے کیسی عزت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے، مشہور حدیث، کہا یا رسول اللہ من حق الناس بحسن صحابتی، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال امک۔ کہا اللہ کے نبی میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کہا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، 3 مرتبہ دہرایا، پھر کہا تمہارے والد۔ تو عورت اگر ماں ہے تو ایک طرح سے کہہ دیجیے کہ اس کی جنت اس کے قدموں تلے ہے، گرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، جو مشہور طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، حدیث ضعیف ہے۔ گرچہ مشرکہ ہو، اللہ کو ماننے والی بھی نہ ہو، پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر شرک پر مجبور کرے والدین تو اس میں نہیں ماننا ہے ان کی بات، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ یہ اسلام کی امتیازی خوبی تھی۔ عورت اگر بیوی ہے تو اللہ کے نبی نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے بہترین شخص۔ کہا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے لیے خیر کی وصیت کو قبول کرو۔ بیٹی ہے، اللہ کے نبی نے کہا من عال جاریتین، جو 2 بیٹی کی پرورش کرتا ہے، اس کو ادب سکھلاتا ہے اور پھر اس کی شادی کر دیتا ہے، اس کے لیے جنت کی ضمانت۔ تو عورت ماں کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، اور پڑھ جائیے قرآن کریم، اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو میراث میں حصہ دیا۔ عرب کہتے تھے کہ میراث میں حصہ اس کو دیں گے جو ہمارے لیے لڑے گا، جو گھوڑوں پر سوار ہوگا، جو تلوار چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عورت کو دیں گے، بیٹی کو دیں گے تو یہ بیٹی اس مال کو کسی اجنبی شخص کے حوالے کر دے گی۔ قرآن نے تفصیل کے ساتھ سورہ نساء 3 صفحہ پڑھیے، پورا صفحہ میراث کے احکام کو واضح کیا اور عورتوں کے حقوق کو بھرپور حق دیا۔ اور کمال یہ ہے کہ عورتوں پر کسی بھی حالت میں کسی بھی طرح کے نفقے کو واجب نہیں کیا، کہا کوئی کچھ خرچ نہیں کرنا۔ شرعاً عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی کی۔ بیٹا ہے آپ کا، بچے ہیں، تو اس بچے کی کفالت کی ذمہ داری والد کی ہے، عورت کے اوپر نہیں۔ تو عورت ماں کی صورت میں بھی اس کو حصہ ملنا ہے، چاہے وہ 1/3 ملے، کبھی 1/6 ملے۔ بیوی کی صورت میں ملے گا، کبھی 1/4 ملتا ہے، کبھی 1/8 ملتا ہے، کبھی بیٹی کی صورت میں ایک دم آدھا کبھی ملتا ہے۔ تو الگ الگ حالات میں اسلام نے بھرپور حصہ دیا۔ یہ عورتوں کے ساتھ انصاف تھا۔ کہا گیا کہ وہ سب سے انتہائی کمزور مخلوق ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی۔ یہ مقاصد القرآن میں سے ایک اہم مقصد تھا۔ قرآن کے نزول کے مقاصد میں ایک اہم مقصد ایک معاشرے کی تشکیل کرنا تھا، جو معاشرہ اعلیٰ انسانی اقدار پر مشتمل ہو، ایسا معاشرہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی ہو، ایسا معاشرہ جو ایک دوسرے سے ملے۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر آپ اپنے بھائی سے ہنس کر ملتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اگر اپنے بھائی سے
ہنس کر ملتے ہو، مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیتے ہو تو یہ بھی نیکی ہے۔ کوئی شخص اپنا سامان اٹھا رہا ہے، اس کی مدد کر دو، یہ بھی نیکی ہے۔ کوئی پڑوسی اگر کوئی اچھا کھانا آپ بنا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا تعاہد جیرانک، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اس میں شوربہ بھی بڑھا دو، چلے گا۔ تو گویا ایک صالح معاشرہ کی تشکیل ہو، یہ قرآن کے نزول کے مقاصد میں ایک اہم مقصد ہے۔ اسی طرح قرآن کے نزول کے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ انسانی برادری کو، پوری نوع انسانیت کو ایک ایسی سوسائٹی قائم کرنے کی دعوت دی جائے جو سوسائٹی باہم ایک دوسرے کا متعاون، ایک دوسرے کی معاون ہو، ایک دوسرے کی معاونت کرے۔ یاد رکھیے بھائی، ان مقاصد سے جو میں نے بیان کیے ہیں، علامہ ابن عاشور نے جن کی مشہور کتاب ہے شرح التحریر والتنویر، اس کے مقدمے میں ذکر کیا۔ لیکن یاد رکھیے بہت سارے مقاصد اور بھی ہیں۔ ان مقاصد کو ہم سمجھیں گے کیسے، اس پر عمل کیسے ممکن ہوگا؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایمان کیا ہے اس کو سیکھیے۔ ہم پہلے اپنے بچے کو قرآن سکھاتے ہیں، جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو رکھ دے رہے ہیں، قرآن پڑھا دے رہے ہیں۔ قرآن پڑھانے سے پہلے ایمان سکھائیے، اور صحیح ایمان سکھائیے، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کا ایمان غلط ہے۔ مثال ہے، ادنا سی مثال ہے، مشہور جملہ اپنی سوسائٹی اور معاشرے میں سنتے ہوں گے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے اپنے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ ساتواں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر۔ تو اپنے بچوں کا ایمان سکھائیے۔ جندب بن عبداللہ البجری رضی اللہ عنہ کہتے کننا فتیانا حزاورہ، ہم نوخیز نوجوان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ تعلمنا الایمان قبل تعلمنا القرآن، قرآن سیکھنے سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا۔ فازددنا منہ ایمانا، جب ایمان سیکھ لیا کہ ایمان کیا ہے، تب قرآن کی لذت سے آشنا ہوئے۔ تو قرآن چاہتے ہیں کہ دلوں پہ اثر کرے تو ایمان سیکھیں۔ اور دوسری اہم چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر مفقود نظر آتی ہے، قرآن کو سمجھا جائے۔ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوئی یہ کتاب کہ صرف تلاوت کی جائے، قرآن نازل ہوا تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور عمل کیسے ممکن ہوگا جب تک ہم اس زبان کو نہیں جانتے؟ افسوس ہے ہم پر کہ ہم نے عربی زبان کو نہیں جانا۔ یہودی بہت تذکرہ آتا ہے، ان کی زبان ہے ہیبرو، مٹ چکی تھی یہ زبان۔ محض 150 سال کے اندر انہوں نے اس زبان کو پھر سے زندہ و جاوید کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کا ایک اثر نقل کیا ابراہیم التیمی کے حوالے سے، تنہائی میں بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ امت کیسے اختلاف میں پڑ سکتی ہے، حالانکہ اس کا رب ایک ہے، اس کا نبی ایک ہے، اس کا قبلہ ایک ہے۔ اس زمانے میں اختلافات کی صورت واضح بھی نہیں ہوئی تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت عمر جیسی جلیل القدر شخصیت کی موجودگی میں فتنے کے اٹھنے کا امکان نہیں تھا، لیکن وہ سوچ رہے ہیں۔ ابن عباس کو کی طرف ایک شخص کو بھیجا، کہا ابن عباس کو بلا کر لاؤ۔ ابن عباس آئے، کہا ابن عباس اس کا جواب دو کہ جس امت کا نبی ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، وہ امت کیسے اختلاف میں پڑ سکتی ہے؟ کہا امیر المومنین، میری رائے یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پہلے جانا، سمجھا اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل کیا۔ وَإِنَّ قَوْمًا سَيَأْتُونَ بَعْدَنَا، اور کچھ لوگ آئیں گے ہمارے بعد جو قرآن کو پڑھیں گے سمجھے بغیر۔ جب سمجھے بغیر پڑھیں گے تو اختلاف میں پڑھیں گے، اور جب اختلاف میں پڑھیں گے تو آپس میں لڑیں گے اور مریں گے۔ یہ ابن عباس کا جواب تھا۔ شروع میں حضرت عمر نے انہیں ڈانٹا، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں یہی جواب ہے امیر المومنین۔ بہت غور کرنے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری یہ رائے صحیح ہے۔ تو آج امت میں جو اختلاف دیکھ رہے ہیں، قرآن کو اس کے مصدر سے نہیں سمجھا جا رہا، اپنی باطل تعویلات لوگوں نے لاد دی، آیات اور احادیثوں کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ قرآنی سیاق سے لوگ دور ہو گئے، حق ان کے سامنے خلط ملط ہوتا چلا گیا۔ اور کہنے دیجئے کہ روکنے والوں نے اللہ کی قرآن سے لوگوں کو روکا، اور پہلا ترجمہ جب فارسی اور اردو کے اندر آیا اس ملک کے اندر شاہ ولی اللہ ان کے بیٹوں کے حوالے سے، تو اس زمانے کے علماء سو نے فتویٰ جاری کر دیا کہ ان کی قتل کر دیجیے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ شاہ ولی اللہ کے خلاف قتل کا فتویٰ تھا، اس لیے کہ وہ بندہ چاہتا تھا کہ قرآن لوگ سمجھے۔ یہ حالت ہے ہماری امت کی، تو کیوں نہ اختلاف میں پڑھیں گے اور کیوں نہ کٹیں گے اور مریں گے۔ تو قرآن کو جب تک سمجھ کر نہ پڑھا جائے، قرآن کے مقاصد کو نہ یاد رکھا جائے، تدبر اور تفکر نہ آئے، اس وقت تک قرآن ہم پر اثر نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، مہاجرین کو ڈانٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مہاجرین کو اللہ نے سرزنش کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ گھڑی قریب نہ آئی
مومنوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھیں. اسی وقت ہمارے دل لرزیں گے اللہ کے خوف سے جب ہم قرآن کے مقاصد سے واقف ہوں گے, قرآن کے معانی کو سمجھیں گے, ایمان اور عقیدے کو سمجھیں گے, تب جا کے یہ قرآن ہمارے دل پر اثر کرے گا. قرآن فہمی کی بہت ساری تحریکیں آتی ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی تحریکوں میں جب تک قرآن کو بنیادی سطح پر نہ سمجھا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والے اس مہینے کو ہمارے لیے ایمان اور طاعت کا مہینہ بنا دے, قرآن کریم کو ہمارے دلوں میں بسا دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.